دیکھیے، بر عظیم پاک و ہند کے ضمن میں سب سے پہلے تو دو بدقسمتیوں کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ بر عظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا۔ دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی، اکا دکا کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ مالابار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ یہ تو اصل میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا تو وہ ایمان لے آیا۔ لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں۔ بحیثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا۔ پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا۔ یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں، وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف، اسے یہاں کراچی کے قریب، اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے، وہ ملوکیت تھی۔ اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی، کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے۔ جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا، گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی۔ بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا۔ وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک، تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا۔ ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی۔ اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھیں، علم کلام کی بحثیں ہوئی تھیں، نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا، ابھی کچھ نہیں تھا۔ سادہ اسلام، اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا۔ چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز، سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے۔ فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا۔ یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے۔ لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا۔ اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے، لیکن اسلام کی واپسی ہو گئی۔ یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر۔ اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد،
اور اب یہ آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو دریں ہیں، کوہ سلیمان میں، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں، درہ خیبر ہے، درہ ٹوچی ہے، درہ گومل ہے، درہ بولان ہے، یہاں سے آنا شروع۔ اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھیں، مناظرے بھی تھے۔ دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے، اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماں کہلاتا ہے۔ ترک غلام تھے یہ، جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے۔ ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے۔ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام تھے۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ علمی قیادت، علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلاً 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان بلاک مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس کو کریں۔ وہ اسی حیث بحث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا، اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں، اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی۔ اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے۔ یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔
انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر. ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے، لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے. لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں. بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے ہیں. مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا. کیوں؟ کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا. پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے. اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی. بنگال میں انگریز آیا اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں. یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بینرجی، سب کے سب بنگالی تھے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے. ان کا ماضی عظمت والا، آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، وکرماجیت کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے جا چکے تھے. تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے 1000 سال کا فصل واقع ہو چکا تھا. لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی، جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی، فارسی پڑھتے تھے، کوڈ لینگویج فارسی ہے، جیسے کہ پھر بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی. ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گی، راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا. اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل. اب فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کچھ اور ہونا چاہیے. فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا. جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن، ان کی روایات ابھی تازہ تھی. لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے، انہوں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب، اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا. اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا. بلکہ ابتدائی ری ایکشن تو بہت سخت تھا، یک طرفہ تھا. ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے. ہم تو اپنے کونوں کھدروں میں، اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے. قال اللہ قال الرسول. اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی بیس کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا. یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں، کانٹا تو بہت دور کی بات ہے، چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا. تو اس درجے ری ایکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں. گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن، تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع کیا. اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی. ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، 1857 کی، یہ تو مشترک تھی. تو اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بعد محسوس نہ کریں. اور مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو، انگریزی علوم حاصل کرو، سائنس پڑھو، سائنٹیفک نالج حاصل کرو، ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی؟ پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے. اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے، انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی. یہ ان کی پالیسی رہی مستقل. یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائیں، پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے. تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا، کچھ اور فیکٹر بھی تھے.
ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس 1000 برس، اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے، کوئی اچھا بھی تھا تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے۔ ہم نے محل بنائے، تاج محل بنائے، ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں۔ دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا، صوفیاء نے کی، کبھی بھی سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں ہوا۔ ایک دو ایکسیپشنز ہیں، ایک راجہ گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا، ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا، باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آزادی سے قبل متصلاً جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ون مین ون ووٹ۔ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں، تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائیں گے، ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی، شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی کی، جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدھی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا، اس سے حفاظت مسلمانوں کی۔ تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہماری تہذیب کو ختم کرے گا، ہماری زبان کو ختم کرے گا، معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، مفلوج کرے گا، اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے۔ تو مسلمانوں کی ایک قومی جماعت، اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا، وہ نوابوں، جاگیرداروں، نوابزادوں ان کی جماعت تھی مسلم لیگ، جو 1906 میں قائم ہوئی ہے۔ مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا، نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ۔ اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جد و جہد ہے، وہ ساری دفاعی جد و جہد تھی۔ ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی توازن پیدا ہو سکے۔ بس اسی پر ساری گفت و شنید تھی۔ اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لو قرار دیے گئے تھے، اتحاد کا پیغام بر۔ وہ 1906 میں تھے انڈیا میں موجود، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، کانگریس کے رکن تھے۔ اس کے بعد 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن بھی رہے، اور انہوں نے حتی امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے، اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے، اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی۔ ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر کے جو مصنف ہیں، وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی، پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے، اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، نوجوان۔ وہ ملے محمد علی جناح سے، اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا، محمد علی جناح، اور ان سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے،
تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ، اینڈ دیٹ واز 1930۔ اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا، اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے، اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا۔ ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی تھی۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ انجیکشن ہے پازیٹیو مقصد کا۔ اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ۔ لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی۔ 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں۔ جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو ویسے ہی سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگایا، اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان، اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانان ہند کو منظم کریں اور جمع کریں۔ تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلم لیگ اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی۔ جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں، ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ ہاں، بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی۔ اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان۔ 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا، اور 2 قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی، وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا، انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا، نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا، لیکن جو آپس کی خوریزی ہوئی ہے، تاریخ انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو گئے، اور پھر عظیم خوریزی، بربریت، وحشت۔ معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ ابھر آئے۔ وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی، ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ مسلموں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے، لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا، اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے۔ تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا، اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20 25 30 سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ایرپٹ ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ ہو گیا، ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ اب نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا،
اور اس کی کوششیں بھی کی گئیں. پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے. پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں، جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا. اٹ واز اے ریئیکشن. میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں. ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ ناظم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے. میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا. ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں کی. اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے. میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن. آپ کن بندھنوں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے. مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر، وہ آج تک موجود ہے. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے. یہ آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں. میں ذرا نٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی، نوجوان. میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندنوں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں. We must know what you are doing. بس یہ کہنے پر اچھا. آگے کوئی جواب نہیں. دیکھیں الفاظ 3 جملے ان کے سنا رہا ہوں. یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے. دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو. اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا. 3 جملے. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون ہے. بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے. دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد، جینیس، اس میں کوئی شک نہیں. اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی تھا. کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہندوستان 3 زونز پر مشتمل ہوگا، آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، ایک ویسٹرن زون، ایک ایسٹرن زون، ایک سینٹرل زون. یعنی تقریباً وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک نیچے بھارت. سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیزیں تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی. فورن پالیسی ہوگی، بجٹ ہوگا، مالیات کا معاملہ ہوگا، ڈیفنس ہوگا، یہ ان کے پاس ہوگا، کمیونیکیشنز ہوگی. باقی یہ ریجنز جو ہیں ان کو حق ہوگا وہ اپنے اپنے فیصلے کریں، اپنے معاملات چلائیں، اپنے قوانین بنائیں. ایک شق اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو، کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا. گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم. قائد اعظم نے مان لیا. تو اب اگر کوئی امکان تھا تو وہ 10 سال کے بعد تھا نا. اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے، قائد اعظم نے انہیں شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے بددل کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی. تو کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں، نہیں. پنڈت جی ہو گئے صدر. اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات تو سچی تھی. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مسئلہ بھی سے وہ رندے بادہ خار. اچھا بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت. اس پر فوراً قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیتیں یہ ہے تو پھر ہم نہیں مانتے، وی آر گوئنگ بیک. تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا 1947 میں؟ ہسٹری کا تجزیہ کیجئے، سمجھیے. یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں آزادی دے، انگریز سے بھی دے، ہندو سے بھی دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے.
تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں. حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو. تاریخ بدل جاتی ہے. یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے، لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان، اور وہ 27ویں شب تھی رمضان مبارک کی. یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے، ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی. تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت دے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں. بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان، وہ جو بھی ہوگا، اس وقت پاکستان لفظ استعمال نہیں کیا تھا، وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے، ہمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے، باقی تو جو آیا وہ کوئی ہن آئے، منگولز آئے، پٹھان آئے، جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا ہے نا. تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا. اور واقعہ یہ کہ بن گیا، ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے انڈیا کو لے جاتا. یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے، چاہے وہ مثبت طور پر بروئے کار نہیں آ سکا، لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے، تو اس رو کو، اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان. بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے. کوئی رہ گئے ہیں ریمننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر، ورنہ بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی وہ کیفیت اب باقی نہیں. امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے، ایز اے ڈسپیوٹ ختم ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے. انہوں نے کہا جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات. تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا، جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت یو میں کال اٹ کہ یہ تو در حقیقت ستم ظریفی ہے. جو بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے، جو ہوا ہے کیا ہوا. nobody could imagine. نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا امیجن کر سکتے تھے، نہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہیں وہ اس کو امیجن کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے. میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع موجود. صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی. یہ حالات کا تقاضا ہے. اٹس اے مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکتا.